سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ کالرز کی طرف بڑھتے ہیں، اور کالرز سے پہلے میں استقبال کروں گا عامر حق صاحب کا۔ آج آپ تشریف لائے، اہلاً و سہلاً، کیا حال چال ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ سنائیں، کیسے ہیں سسٹر، کیسی ہیں باقی الحمدللہ۔ السلام علیکم عامر بھائی۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ بڑی زبردست پریزنٹیشن تھی، اور ٹاپک آبویسلی حضرت اس وقت برننگ ایشو ہے، اور بڑے لبرل اور فیمنسٹ جو ہیں ان کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ہمارے انڈیا کے اسکالرس کو بٹھا کے کہا جا رہا ہے ایران کے اوپر سٹیٹمنٹ دیں۔ مثلا سوچنے کی بات ہے کہ اندرونی حالات کی بجائے باہر بارڈر پار کو جو بات کی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا فوکس اس وقت یہی ہے کہ اسلامی جو تعلیمات ہیں یا اسلامی جو اصول ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے۔ الحمدللہ آپ نے اچھا مقدمہ پیش کیا اس حوالے سے۔ جی، اصل میں اگر انڈیا کے جو لوگ ہیں پڑھے لکھے ہوتے تو انڈین میڈیا کو یہ کبھی ہمت نہ ہوتی کہ اس طرح کی فالتو کی جو باتیں ہیں وہ ذکر کرتی۔ اب دیکھیے، جاب نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، لیکن ٹی وی لگا ہوا ہے یا فون میں یوٹیوب چل رہا ہے، وہ سستا ہے، روٹی کے مقابلے میں فون سستا ہے۔ تو اس لیے کیا ہوا کہ جو نوجوان نسل ہے، اور نوجوانوں کی تعداد بہت ہے، مارکیٹ بڑی ہے، تو اس سے کیا ہوا کہ ان کو نفرت کا جو کنزیومر ہے، وہ نفرت کے کنزیومر ہیں، وہ روٹی کے کنزیومر نہیں ہے، وہ اپنی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کا کنزمپشن وہاں نہیں ہے، نفرت کا کنزمپشن خوب ہے۔ تو یہ چینلوں کو اسی لیے یہ ہمت ہوتی ہے کہ اس طرح کی فالتو کی باتیں کرنے کی۔ بھائی اس کا انڈیا سے کیا تعلق ہے؟ ایران میں اگر ایک واقعہ ہوا ہے، لیکن ایران کے واقعے کو تھوڑا سا میں اس نظریے سے بھی دیکھتا ہوں کہ لبرلزم نے یہ اس کو کیش کرانا چاہا ہے کہ بھئی حجاب کے خلاف وہاں پر جو ہے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ میں ایک چیز یہ کہتا ہوں کہ ایران کے جتنے بھی پروٹیسٹ ہیں، جتنی بھی عورتیں باہر نکلی ہیں، وہ مہسا امینی جو عورت جس کا قتل ہوا ہے یا جو مری ہے، جو بھی نیریٹو آپ لینا چاہیں، اس کے حق میں نہیں نکلی۔ وہ اس کے حق میں اگر نکلتی تو پولیس بروٹیلٹی کے خلاف اس وقت احتجاج ہو رہا ہوتا۔ یہ ہو رہا ہوتا کہ پولیس کی بروٹیلٹی کو ہم منظور نہیں کریں گے، اور پولیس کو جو اختیارات دیے گئے ہیں ان کو ختم کرو وغیرہ وغیرہ۔ احتجاج کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ حجاب کے خلاف، پردے کے خلاف، اپنے بال کاٹ رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کو پولیس بروٹیلٹی سے اتنا لینا دینا نہیں ہے، ان کو ایک اپرچونٹی چاہیے تھی جو مغربی میڈیا نے ان کو دی، اور اس مغربی میڈیا کی دی ہوئی اپرچونٹی کو لے کر وہ میدان میں اتر آئیں۔ یہ ان کا مسئلہ ہے۔ تو یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ سارا کا سارا اصل میں ویسٹ سے انسپائرڈ ہے، اور چونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ انڈینز جو ہیں وہ آلریڈی لبرلزم کے خلاف سجدہ ریز ہو چکے ہیں۔ انڈیا کے جو ہندو ہیں، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، سجدہ ریز ہو چکے ہیں۔ تو ویسٹ سے جو پیغام آئے گا وہ ان کے لیے اصل میں کلیمے کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے ان کو یہ ماننا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی میڈیا کے اوپر کچھ مولویوں کو، جو مولوی نما ہے، جو کہتے ہیں کہ میں تو مولانا ہوئی نہیں، میں تو حافظ ہوں، تم نے مجھے خامخواہ لکھ دیا مولانا، ایسے مولویوں کو اسٹوڈیو میں بلایا جاتا ہے جی، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ حجاب کے اوپر اسٹیٹمنٹ دیں۔ اور یہ بے وقوف، میں ان کو یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ واقعی یہ لوگ بے وقوف ہے، چونکہ ان کو کچھ پتا نہیں، ان کو اسلام کا ہی نہیں پتا، وہ اسلام کو کیا ڈیفینڈ کریں گے؟ وہ جا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ عورت کا حق ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عورت کے اختیار سے باہر کی چیز ہے۔ ایک مسلمان کے لیے نماز پڑھنا اس کا رائٹ نہیں ہے، چوائس نہیں ہے اس کی، کہ وہ چاہے تو پڑھے اور چاہے تو نہ پڑھے۔ اس کے لیے ایک ہی آپشن ہے کہ وہ پڑھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں پڑھے گا تو اللہ کی نظر میں وہ گنہگار ہوگا۔ یہی بات عورت کے تعلق سے ہے کہ وہ پردہ کرے گی، حجاب میں رہے گی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر کے یہاں اس کو ثواب ملے گا، اور اگر بے حجاب رہے گی، بے پردہ رہے گی، تو وہ گنہگار ہوگی۔ یہی بس ہے دو آپشن، تیسرا کوئی آپشن نہیں۔ اس کا چوائس سے کوئی تعلق نہیں ہے، عورت کا کی چوائس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ جس طرح مرد کی چوائس کا نماز پڑھنے نہ پڑھنے، زکوٰۃ دینے نہ دینے، روزہ رکھنے نہ رکھنے میں کوئی اس کی چوائس کا دخل نہیں ہے۔ یہ خدا کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اور اس فریضے کو ہم فریضے کے طور پر لیں گے۔ ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، اس کے بعد میں لنک عام کروں گا، بلکہ میں لنک عام ہی کر دیتا ہوں اتنے کہ میرے پاس ابھی ایک میسج ایک خاتون نے مجھ سے رابطہ کیا 2-4 دن پہلے، اور انہوں نے وہ شاید کرناٹک کے کسی اسکول میں پڑھاتی ہیں جہاں حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے، تو انہوں نے بڑے درد دل سے یہ بات کہی کہ میں یہاں پڑھاتی ہوں، مجھے ہراس کیا جاتا ہے، مجھے پریشان کیا جاتا ہے، یہ مجبور کیا جاتا ہے کہ میں برقع کسی طریقے سے اتار دوں، لیکن میں ابھی تک کے ڈٹی ہوئی ہوں اسکول کے سامنے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سرکاری اسکول ہے؟ تو انہوں نے کہا سرکاری اسکول ہے، یہ الگ بات ہے کہ شاید وہاں پڑھنے والوں کی بہت بڑی تعداد مسلمان بچوں کی بھی ہے، لیکن بہرحال وہ ایک سرکاری اسکول۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ایسے حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے ان سے یہ کہا، اور میں اتفاق سے 2 مہینے پہلے بنگلور بھی گیا تھا، اور وہاں پر بھی عورتوں کے ایک
پروگرام میں میری اسپیچ ہوئی تھی، میں نے وہاں پر بھی یہ بات کہی تھی کہ مرد کے لیے قربانی دینے کے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مواقع رکھے ہیں کہ وہ پوری زندگی قربانی دیتا ہے، کبھی اپنی فیملی کے لیے، کبھی اپنے خاندان کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے ملک کے لیے وہ قربانی دیتا آتا ہے۔ عورتوں کے لیے قربانی کا موقع تو اب آیا ہے، تو میں نے ان سے یہ بات کہی کہ یہ تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے تم قربانی دے کر اللہ تعالیٰ کی نظر میں اپنے یعنی ثواب کا استحقاق رکھتی ہو۔ اگر تم نے یہاں قربانی دے دی تو پھر ساری زندگی جو ہے وہ آسان ہے، آخرت کی زندگی آسان ہے۔ تو اب اگر کوئی عورت یہ سوچے کہ یار میں اگر برقع پہنوں گی، پردہ کروں گی تو میری جو ملازمت ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہاں اگر ایسی صورتحال ہے کہ وہ پورا گھر خود ہی چلا رہی ہے، اسی کی ذمہ داری ہے، اس کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، تو ایک استثنائی صورتحال ہے، ایک ایکسیپشنل صورتحال ہے، تو اس کے احکام الگ ہیں۔ اس کے کیا احکام ہے ابھی اس پر بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں ہے، گھر میں مرد موجود ہے، تو یہ اس مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کو چلائے۔ اگر ایسی عورت کی تعلیم چھٹتی ہے، اگر ایسی عورت کی ملازمت چھٹتی ہے، تو دراصل اس کو قربانی دے کر ایسے قوانین کو مسترد کر دینا چاہیے۔ اگر وہ ان قوانین کو اختیار کر کے مذہب کو مسترد کرے گی تو پھر قربانی کا کیا مطلب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ سرخروئی کب حاصل ہوگی اس کو؟ تو بہرحال جب میں نے اس کو میسج بھیجا اور خاتون کو، تو انہوں نے کہا کہ اس میسج کو سن کر مجھے دلی تسلی ہوئی ہے، سکون ملا ہے، اور میں ایسا ہی کروں گی، میں حجاب نہیں اتاروں گی۔ تو ماشاءاللہ اس طرح کی ہماری بہنیں موجود ہیں، بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ تو چلیں اب میں اپنے کالر صدیقہ کو لے لیتا ہوں۔ جی مس صدیقہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی میری آواز ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ جی جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمانی یونین سے جڑنے کا اور ایک نیک کام میں اپنا حصہ ڈالنے کا اور کچھ سیکھنے کا موقع دیا۔ تو میرے کچھ سوالات ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک ایک کر کے پوچھ لوں یا ایک ہی ساتھ پوچھ لوں؟ میرے خیال سے کوئکلی ایک ایک کر کے پوچھ لیں، وہ زیادہ بہتر ہے تاکہ میرے بھی یاد رہے۔ جی جی تو ابھی آپ ایران کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو میرے کچھ سوالات اسی کے اوپر ہے۔ ایران ایک اسلامک ملک ہے، کیا اس وجہ سے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایسا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے آزادی کے نام پر؟ دیکھیں، میں نے شروع میں ابھی یہ بات کہی کہ میں کسی بھی ملک کو اسلامی ملک نہیں مانتا ہوں۔ ایران ایک مسلم ملک ہے، اور اس ملک کے اپنے قوانین ہیں، اور ان قوانین کا جس طرح آپ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں اور وہاں کے قوانین کا احترام کرنا، ایون نیشن اسٹیٹ کی جو فلسفی ہے اس کی بنیاد پر بھی اس کو بھی سامنے رکھیں، تو ہر ملک کے قانون کا احترام کرنا ضروری ہے۔ تو جو اس وقت ایران کے قانون کی وجہ سے ساری دنیا چیخ رہی ہے کہ وہاں عورت کو آزادی نہیں ہے، آزادی نہیں ہے، آزادی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں کے سٹیزنز کو یہ پرووک کر رہے ہیں کہ آپ قانون کو توڑیں۔ اگر یہی کام دوسرے ملک کے لوگ، مثلا ویسٹرن کنٹریز کے لوگوں کے تعلق سے کریں اور ان کو کہیں کہ تم اپنے ملکوں کے، انگلینڈ کے لوگوں کو کہیں کہ تم اپنے ملک کے، امریکہ کے لوگوں کو کہیں تم اپنے ملک کے قوانین کو توڑو، تو فوراً آپ ان کے اوپر ٹیررزم کا ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ لیکن یہی حرکتیں جب آپ کرتے ہیں، ویسٹرن میڈیا کرتا ہے ایک دوسرے مشرقی یا ایسٹرن ملک کے تعلق سے، تو یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، یہ ماڈرنزم ہے، یہ ہے ڈبل اسٹینڈرڈ اور منافقت۔ تو اس لیے کسی بھی دنیا کی میڈیا کو یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ وہاں کے سٹیزن کو پرووک کرے کہ وہ وہاں کے قوانین کو، کہ وہ اپنے قوانین کو توڑیں اور ان کا وائلیشن کریں۔ قانون ہے، وہ قانون کی آپ یعنی اس سے ایگری ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ تو قانون کا وائلیشن ہے۔ سوال ہے، جو لڑکیاں حجاب اور اپنے ملک کا پرچم جلا رہی ہیں، بے پردگی کرتے ہوئے بال کاٹ رہی ہیں، اس واقعے کو بیس بنا کر روڈ اور سوشل میڈیا پر تماشا کر رہی ہے، اس واقعے پر اس طرح کا پروپیگنڈا کر کے آزادی مانگنا انسانیت کے خلاف ہے یا نہیں؟ دیکھیں، میں نے ابھی یہ بات کہی کہ حجاب کا تعلق انسانیت اور آزادی ان سب سے ہے ہی نہیں۔ یعنی یہ جو انسانیت کی جو ٹرم ہے، ایسا نہیں ہے کہ مذاہب انسانیت کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن جو انسانیت کی ٹرم کو ایکسپلوئٹ کیا ہے ویسٹ نے ہیومنزم کے نام پر اور وغیرہ وغیرہ، اس کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کی قید و بند سے آزاد ہو کر
خدا کی قید و بند سے، خدا کی نافذ کردہ قید و بند سے آزاد ہو کر زندگی گزارنا، یہ ہے آزادی کا مطلب۔ ہم ایسی آزادی کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ایسی آزادی کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ ہم اس آزادی کے قائل ہیں جو خدا دیتا ہے، اور ہم خدا کی غلامی کو فخر محسوس کرتے ہیں چونکہ وہ ہمارا مالک ہے، تو ہم خدا کے غلام ہیں۔ یہ ہمارا ورلڈ ویو ہے۔ سامنے والے کا ورلڈ ویو یہ ہے کہ خدا موجود نہیں ہے، اور اگر موجود ہے تو میں اس کا پابند نہیں ہوں، میں خدا کا باغی ہوں۔ یہ اس کا ورلڈ ویو ہے۔ تو وہ اپنے ورلڈ ویو کے اعتبار سے ہر چیز کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے، ہم اپنے ورلڈ ویو کے اعتبار سے ہر چیز کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ لہٰذا حجاب کا جو مسئلہ ہے وہ آزادی سے تعلق رکھتا ہی نہیں ہے۔ حجاب کا جو مسئلہ ہے وہ عورت کے آنر اور اس کی عزت سے متعلق ہے، اور اس کی ایک دلیل دیتا ہوں میں، اور وہ دلیل یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی اہم چیزیں ہیں، مقدس چیزیں ہیں یا محترم چیزیں ہیں، قیمتی چیزیں ہیں، ان کو چھپا کر ہی رکھا جاتا ہے۔ یا جتنے بھی رائل فیملیز ہیں وہ اپنی پرائیویسی کا سب سے زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ ساری دنیا کی جو اس وقت بھی جو رائل فیملیز ہیں، چاہے وہ انگلینڈ میں ہو یا یورپ کے مختلف ممالک میں ہو، یا آج سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو رائل فیملیز کے مرد اور عورت وہ پبلک میں نہیں آیا کرتے تھے۔ ان کے ہاں کی خواتین جو ہے پبلک میں نہیں آیا کرتی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری پرائیویسی اور ہماری عزت اور احترام کے خلاف ہے۔ یہ انسانی سائیکالوجی ہے جو آج بھی چل رہی ہے، اور اس میں تھوڑا بہت فرق آ سکتا ہے، وہ آیا ہے۔ لہٰذا جتنی بھی محترم ہوگی، مقدس ہوگی، اہم ہوگی، قیمتی ہوگی، اس کو چھپایا جائے گا۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ اسی فطرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر حجاب کو لازم کیا ہے۔ اس کا تعلق اختیار یا آزادی سے نہیں ہے۔ ویسٹرن میڈیا اس لیے چلا رہا ہے چونکہ ویسٹرن میڈیا یہ چاہتا ہے کہ مغرب کا نظام ساری دنیا میں چلے، کوئی ایک انچ بھی دنیا میں ایسی نہ ہو کہ جہاں پر مغرب کے خلاف بغاوت ہو۔ اسی لیے وہ کسی بھی ایسے ملک کو برداشت نہیں کرتے کہ جہاں مغربی نظام کو مسترد کیا جاتا ہے۔ پرابلم یہ ہے، اسی کو میں کہتا ہوں کہ لبرلزم سے زیادہ ملیٹنٹ کوئی دوسری آئیڈیالوجی نہیں ہے دنیا میں۔ جی اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک آخری سوال پوچھ لوں؟ جی ضرور۔ جی، حکومت کے کسی بات سے ناراض ہو کر اپنے ملک کا پرچم جلانا کہاں تک صحیح ہے؟ یہ ناراضگی ہے یا بغاوت؟ دیکھیں، اگر کوئی چیز خلاف قانون ہے، میں ہمیشہ اپنی اس نیریٹو کو کنسسٹنسی کے ساتھ رکھتا ہوں کہ کوئی چیز اگر کسی علاقے میں خلاف قانون ہے تو اس چیز کو، اس قانون کو توڑنا یہ مورلی غلط ہے۔ قانونی طور پر تو غلط ہے ہی، یہ اسلامی کے لیے وہ مورلی بھی غلط ہے۔ مان لیجئے کسی ملک میں پرچم کا احترام کرنا، اور احترام اس معنی اگر نہیں جیسے انڈیا میں کیا جاتا ہے کہ پرچم کو ہی خدا سمجھ لیا، اس طرح کے احترام کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ مثلا اس کو جلانا خلاف قانون ہے۔ انڈیا میں خلاف قانون ہے، آپ ملک کا پرچم نہیں جلا سکتے۔ اور بھی بہت سے ملکوں میں ہوگا، ویسٹرن کنٹریز میں بہت سی جگہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کچھ خواتین، انفارچونیٹلی مجھے یہ لفظ بولنا پڑ رہا ہے، پرچم کو بطور بکینی استعمال کرتی ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ تو فیشن ہے۔ آپ یہ کام بہت سے ملکوں میں مثلا انڈیا میں یا دوسرے ملکوں میں نہیں کر سکتے، کوئی خاتون نہیں کر سکتی۔ تو جہاں پرچم کو جلانا خلاف قانون ہے تو وہاں قانون کو توڑنا امورل ہے۔ جہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں آپ پرچم کو روندیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ہم اس کو کوئی مورل یا امورل نہیں کہیں گے۔ وہ مرد کا اختیار ہے، انسان کا اختیار ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ جو ہے یوٹیوب پر دیکھ لیں تاکہ بیک سٹیج میں جگہ ہو اور بقیہ لوگ آ سکیں۔ پروٹیکٹنگ مسلم، پریکٹسنگ مسلم، سوری جی، پریکٹسنگ مسلم، مسلمہ، اچھا مسلمہ ہیں، اچھا میرے پاس ہی، اچھا اوکے جی، پریکٹسنگ مسلمہ، انمیوٹ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی۔ جی میرا پہلا سوال یہ ہے، کیا حجاب نہ کرنے والی عورتیں مسلمان ہوتی ہیں؟ کیونکہ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ثابت کرنے کے لیے ہمیں کسی لباس کی محتاج یا پابند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا یہ عورتیں مسلمان ہیں؟ دیکھیے، حجاب نہ کرنے کی وجہ سے تکفیر تو نہیں کی جائے گی، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اگر کوئی عورت حجاب نہیں کرتی ہے تو وہ کافر ہو گئی ہے، اسلام سے نکل گئی ہے۔ بالکل ایسا ہی جیسا کہ کوئی آدمی اگر زکوٰۃ نہیں دیتا، روزہ نہیں رکھتا، حالانکہ اس پر فرض ہے، تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ حجاب ہاں، اگر وہ یہ کہے کہ حجاب ضروری نہیں ہے، اسلام میں حجاب ہی نہیں ہے، اگر عورت یہ کہے تو اس کا حکم وہی ہے جو آدمی یہ کہے کہ اسلام میں نماز نہیں ہے، اسلام میں روزہ نہیں ہے۔ جس طرح روزے، نماز، زکوٰۃ اور حج کے منکر کو کافر قرار دیا جاتا ہے،
ایسے ہی حجاب کے منکر کو، اگر کوئی عورت یہ کہے کہ حجاب ایگزسٹ نہیں کرتا اسلام میں بلکہ بالکل بے حیائی ہی ہے اسلام کے اندر، تو ایسی عورت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کی تکفیر کی جائے گی، وہ کافرہ ہے، وہ کافرہ ہے، وہ کافرہ ہے۔ اس چیز کو ریکارڈ کر لیا جائے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حکم اس کے اوپر نہیں لگے گا، چونکہ اس نے اسلام کے ایک حکم کا انکار کیا ہے۔ تو یہ ہاں البتہ یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا ایک عورت جو پردہ کرتی ہے اور ایک عورت جو پردہ نہیں کرتی، دونوں کے درمیان اخلاقی اعتبار سے کوئی فرق ہے؟ بالکل۔ ایک عورت جو پردہ کرتی ہے وہ باحیا ہے، وہ مورالٹی کے ہائر لیول پر ہے، وہ اخلاقیات کے ہائر لیول پر ہے، اور ایک عورت جو پردہ نہیں کرتی ہے وہ مورالٹی کے لوور لیول پر بھی نہیں ہے، وہ باحیا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے یہاں حیا اور ماڈسٹی کا جو کانسیپٹ ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ عورت جو پردہ نہیں کرتی اس کے کیریکٹر کے اوپر سوال اٹھایا جائے گا، اور جو عورت پردہ کرتی ہے اس کا کیریکٹر کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جائے گی۔ جی بظاہر سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت